کہ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ ہم سب کے ذہنوں میں چند جوابات ہیں. آج ان جوابات کو ذرا گنیں کہ کیا جوابات ہیں. سب سے پہلا جواب یہ آتا ہے امام حسین کربلا یزید کے مقابلے میں گئے. بھئی یزید کا مقابلہ کیوں کرنے گئے؟ کہ کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید بدکار تھا، یزید دشمن دین تھا، اسی لیے امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے. تو یہ سوال تو پھر ہمارے ذہنوں میں کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر حاکم شرابی ہو، حاکم بدکار ہو، تو امام پر واجب ہے کہ اس کے خلاف کیا کرے؟ قیام کرے. تو سوال یہ ہے، کیا یہ وجوب صرف مولا حسین کے لیے تھا، بعد میں آنے والے اماموں کے اوپر نہیں تھا؟ پھر امام زین العابدین نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر امام محمد باقر نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر چھٹے امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر ساتویں امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام رضا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام حسن عسکری نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر کسی کا شرابی ہونا یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں، تو یہ قیام صرف مولا علی کی زندگی میں کیوں ملتا ہے کہ اس بحاف پہ کہ یزید شرابی ہے، اس بحاف پہ کہ یزید زانی ہے، امام حسین سے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ دوسری چیز، یزید حسین سے کیا چاہتے تھے؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا. بھئی یزید مولا حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ کبھی یہ سوچا؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید اپنی حکومت کے لیے حسین سے بیعت چاہ رہا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں تھی. جس کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیتا ہے، لیکن جس یزید کی حکومت کھڑی تھی، فوج اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، یہاں باپ گیا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، وہ صاحب حکومت بن چکا تھا، اسے مولا حسین کی بیعت کی ضرورت تو نہیں تھی. یا ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یزید جب تک حسین تیری بیعت نہیں کریں گے ہم تجھے نہیں مانیں گے، ایسی بات بھی نہیں تھی. بلکہ یزید اگر مولا حسین سے مقابلہ کر رہا ہے تو اپنی حکومت کو گرانے کی گویا کوشش کر رہا ہے. پھر اسے ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین سے بیعت لے؟ دوسری چیز، جب یزید کو یزید کے باپ نے بتایا تھا کہ اے یزید حسین سے کبھی بیعت نہ لینا کیونکہ حسین کبھی تیری بیعت نہیں کریں گے، جب یزید کو یقین کامل تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے، پھر یزید حسین سے بیعت لے کیوں رہا تھا؟ ان کی نسلوں کو پتا تھا نہ حسین کے بابا نے کبھی بیعت کی، نہ حسین کبھی بیعت کریں گے. تو بیعت کا ماجرا کیا تھا؟ دوسری بات، جب امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کو میری بیعت کی ضرورت نہیں، امام حسین مدینے رکتے، لشکر بناتے، لشکر بنانے کے بعد یزید کے مقابلے میں جاتے. نہ حسین مدینے رک رہے ہیں. عبیداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا حسین رک جائیے، لشکر مضبوط بنائیے جائیے. اور عبیداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حسین میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ ان کا ایک نواسا ہوگا جن کو بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، خوف ہے کہ وہ نواسے آپ نہ ہوں. تو مولا نے فرمایا تو باہر والا ہے، تجھے پتا ہے، میں گھر والا ہوں، مجھے تو سارے واقعات میرے نانا نے بتایا ہے. پھر کہا مولا حسین جانا ہے چلے جائیے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے اپنے ساتھ بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو پوری فیملی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اپنی 4 سالہ بچی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اہل و عیال کو لے کر جائے. کہ حسین جانا ہے تو چلے جائیے، لیکن بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، بہنوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین کا جملہ، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین کربلا جائے. یزید دشمن مولا حسین، مولا حسین دشمن یزید ہیں. امام کی اسٹریٹجی کیا تھی دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے مولا حسین کے مقابلے میں؟ جبکہ یزید کو پتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، پھر بھی بس ضد ہے بیعت لینے پر. دوسری چیز، اگر مسئلہ صرف حسین ابن علی تھے تو مولا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا یزید نے، تو پھر ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا رہے؟ بھئی آپ کا دشمن ہے، آپ نے دشمن کو مارا، راستے سے ہٹ گیا، بات ختم ہو گئی نا. لیکن پھر ضرورت کیا پڑی؟ صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد مولا حسین کے سر کو قلم کیا، قلم کرنے کے بعد نو کے نیزہ پہ رکھا، اس کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد سروں کو مسلمانوں کی بازاروں میں لے جا کر گھمایا گیا. کیا یزید اتنا بے وقوف تھا؟ اسے پتہ نہیں تھا اگر مسلمانوں کے بیچ میں جس محمد کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کا سر میں بازاروں میں لے جاؤں گا تو کیا یہ لوگ میرے خلاف نہیں ہوں گے؟ کہ عوام کے جذبات میرے خلاف نہیں ابھریں گے؟ اگر کوئی بولتا ہے کہ مولانا یزید بے وقوف تھا تو وہ خود بے وقوف ہے کہ یزید
کوفے کا حاکم جس کو یزید نے بنایا 25 سال اس کا باپ حاکم رہ چکا تھا، اس کے پاس تجربہ تھا۔ یزید کی پوری فیملی سیاست میں تھی، حکمرانوں میں رہی تھی، اس کے دائیں بائیں لیفٹ اینڈ رائٹ بڑے تھنک ٹینک لوگ تھے جو سوچ سمجھ کے اس کو مشورے دیتے تھے۔ یہ ایسے تو امام حسین کی جنگ میں نہیں آیا نا، کوئی پلاننگ کر کے آیا نا۔ پھر یہ کیسی پلاننگ ہے جس پلاننگ کے نتیجے میں وہ خود کو بدنام کر رہا ہے کہ نبی کے نواسے کے گلوں کو کاٹ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ارے دشمنی حسین سے تھی، سمجھ بات آتی ہے، لیکن اس حسین کی بہنوں کی چادروں کو لوٹنا، 4 سالہ بچیوں کو اسیر بنانا اور بازاروں میں لے جانا، یہ کون سی ٹیکنیک تھی کہ ایک اونٹ پہ سیدہ زینب کو بٹھا دیا، اسی اونٹ کی گردن میں بھائی کے کٹے ہوئے سر کو باندھا، اور یہ منظر پورا بازار دیکھ رہا ہے۔ کرنا کیا چاہتا تھا یزید؟ اور جب مولا حسین کو پتا تھا، جب خود کہا امام نے میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بچے اسیر ہوں، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے حسین کربلا جائے، تقدیر الہی رقم ہو چکی ہے کہ حسین کو کربلا جانا ہے، تو مولا حسین کون سا نقشہ بنا کر کربلا گئے؟ دشمن کے مقابلے میں جانا ہے کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یزید کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر دشمنی حسین سے ہے تو مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد پھر یہ بات بنتی نہیں تھی کہ ان کے بچوں کو اسیر بنایا جائے۔ اگر دشمنی مولا حسین سے تھی، معاملہ ختم، جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کو دفنا دیتے، لیکن پھر سروں کو بازاروں میں گھمانا، پھر یہ بولنا کہ بازار سجائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں اور علی کی بیٹیوں کو لایا جائے۔ 5 منٹ سوچئے، 50 سال رسول خدا کو گزرے جاتے ہوئے، وہ مسلمان جس کی مسجدوں میں 5 وقت اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور اسی بازار میں اسی محمد کی نواسی کو اسیر بنا کے گھمایا جا رہا ہے۔ کیا سوچ تھی یزید کی، کیا فکر تھی؟ ہم نے پوری یزیدیت کو 2 جملوں میں محدود کر دیا کہ یزید شارب الخمر تھا، یزید بے دین تھا، اسی لیے مولا حسین اس کے مقابلے میں گئے۔ کیا مامون دیندار تھا؟ کیا متوکل دیندار تھا؟ کیا منتظر دیندار تھا؟ کیا امین دیندار تھا؟ یہ جتنے حکمران عباسی بعد میں آئے جنہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بغداد کی دیواروں کو بنانے کے لیے زندہ 40 سادات کو ان دیواروں میں چن دیا گیا، زندہ۔ ایسے حکمران گزرے جب رات کو سوتے تھے تو اپنے بیڈ کے اطراف میں سیدوں کے کٹے ہوئے کان لگاتا تھا، اور وہ شخص دیتا جب کان پہ دیکھتا تھا تو ہر مرنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام اس کانوں پہ درج ہوتا تھا۔ اتنا ظلم کیا کہ آپ کی سوچ ہے جو ظلم حجاج ابن یوسف نے کیا، یہ آپ کی سوچ ہے۔ یزید اگر مسئلہ شراب پینا تھا، مسئلہ یزید کی زنا کرنا تھا، مسئلہ اس کا بے نمازی ہونا تھا، تو جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی بے دین تھے، جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی شرابی تھے، لیکن آپ کو وہ سختی نظر نہیں آتی جو امام حسین کی یزید کے خلاف ہے۔ آپ کو وہ قیام کسی امام کا نظر نہیں آتا، حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے میرے چھٹے امام کے شاگرد اتنے تھے کہ کربلا میں اصحاب حسین بھی اتنے نہیں تھے کہ 2-2 ہزار کی ایک کلاس لگتی تھی۔ جب مولا لیکچر دیتے تھے ہزاروں کی تعداد میں مولا کے شاگرد آتے تھے اور مولا کے لیکچر سنتے تھے۔ پھر چھٹے امام نے کبھی تلوار سے قیام کیوں نہیں کیا؟ مولا حسین نے قیام کیا تو قیام کی وجہ کیا تھی؟ یزید کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ کیا اس سے پہلے جو تھے کیا انہوں نے شراب نہیں پی؟ عالم یہ تھا بنی امیہ کے حاکموں کا، یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ شراب پی کر نماز پڑھاتے۔ عالم بدبختی یہ تھا کہ جب لئی نے 2 رکعت کو 4 کر دیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے آج نماز صحیح نہیں پڑھائی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ آپ نے صبح کی 2 4 کر دی۔ تو اس نے کہا میرا شکریہ ادا کرو، میں نے کم تو نہیں کی نا، اضافہ کر کے ہی پڑھایا ہے نا۔ اور اس قدر شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے کہ الٹیاں مسلوں پہ کرتے تھے، مسجد کو اپنی گندگی سے نجس کر دیتے تھے۔ یہ عالم تھا، ایسے ہی بعد میں آنے والے حکمرانوں کا یہ عالم تھا، لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی اور امام نے تلوار اٹھائی ہو۔ حسین کیوں تلوار اٹھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو۔ اگر یزید کی فکر کو سمجھنا ہے نا تو یزید کی شعر و شاعری پڑھ لو۔ یزید کا پلان کیا تھا؟ یزید کا پلان یہ تھا، وہ برملا منبر پہ جا کے 2 جملے بولتا تھا، کہتا تھا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن آیا، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا۔ مطلب نبی کا انکاری، وحی خدا کا انکاری، کہ یہ سارا ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم نے رچا۔ علیاذ باللہ، رسول نے ڈھونگ رچایا۔
अलियाज़ु बिल्लाह, अली ने ढोंग रचाया, कोई कुरान नहीं, कोई खुदा नहीं। अब यजीद अपनी सोच को अवाम तक कैसे लाए? ये चाहता था जो इस्लाम और दीन रसूल खुदा लाया है मैं इसको जड़ों से उखाड़ दूं और लोगों को बोलूं ये कुछ भी नहीं था, ये समझो एक जादू था, एक ढोंग था, एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने रचाया। हम वापस फिर उसी बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, हम वापस फिर अपने खुदाओं की तरफ चले जाएं। बनु उमैया को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रसूल ने आके उनके खुदाओं का लोगों को इनकारी बना दिया था और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाबंद बना दिया था कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। उनको बुत परस्ती से हटाया। ये चाहता था फिर से लोगों को बुत परस्त बना दिया जाए और उसके लिए जरूरी था कि हुसैन उसकी बेअत करें। सबने बेअत कर ली थी लेकिन हुसैन की बेअत बड़ी काम की बेअत थी। क्यों? जब मौला हुसैन बेअत करेंगे और जब यजीद लोगों में जाएगा और उनको ये फिक्र देगा कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये सब एक ड्रामा था, और लोग कहेंगे यजीद तू झूठ बोल रहा है। यजीद दिखाता कि देख हुसैन ने मेरी बेअत कर ली। जब मोहम्मद का नवासा मान रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे? प्लान नंबर 2 क्या था? अगर हुसैन बेअत न करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। लेकिन कत्ल हुसैन से यजीद को फायदा तो नहीं होना था ना। अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते तो यजीद कैसे लोगों को बेदीन बनाता? अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते वो कैसे बोलता कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं? तो यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि आले रसूल पे इतना जुल्म करो कि लोग एक सवाल उठाएं। कहा लाशों को पामाल करो, सरों को काट के बाजारों में ले जाओ, नवासियों को असीर बनाओ, 4 साल बच्ची को तमाचे मारो। और तमाचे ये नहीं कि तन्हाई में मारना, बाजारों में जाके तमाचे मारना। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सजाद फरमाते ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर कि पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ ये हाल। अगर कोई खुदा होता। कई कमजोर दिल मोमिन जब कोरोना के दिन आए ना, अभी मैं इंटीरियर सिंध से, कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है, जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमजोर होता है ना फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो खत लिखकर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर, कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए, क्या ये सब बातें थी?
क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? बांध दिए गए, उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमजोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें, कहीं मुसीबतें परेशानियां तुम्हें कमजोर न कर दें। कहीं वो सोच तो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा खत्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी वो हमारे वजूद से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से है कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। क्यों हमारा ईमान मोजिज़ों पे मजबूत हो जाता है? क्यों हल्का हल्का मोजिज़ा हर घर में होता है? तो मोमिन बोलता है मौलाना फलां घर में मोजिज़ा हो गया। भाई अगर मोजिज़ा न होता तो क्या तुझे हुसैन पे यकीन नहीं था? अगर मोजिज़ा न होता क्या तुझे मौला अली पे यकीन नहीं था? ईमान इसी तरह कमजोर करता है शैतान। यही सोच यजीद इब्ने मुआविया की कि इतना जुल्म करवा दे रसूल पे कि लोगों के जहनों के अकीदे कमजोर हो जाएं। कोई खुदा नहीं। 50 साल तो गुजरे हैं ना, कोई 1000 साल का फासला तो नहीं। जब हमारे मोमिनों के गले काटे जा रहे थे वहां पर भी आवाजें उठी थी अगर कोई इमाम ज़माना होता। क्यों नहीं हमारी मदद करते मौला? यहाँ पे फिक्र हुसैन को सोचो कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी, हुसैन इब्ने अली की स्ट्रेटेजी क्या थी। वही स्ट्रेटेजी जो अंबिया की। पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई। इतनी ज्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब कहा करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूं परवरदिगारा तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती, ना आग भड़कती, ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज आई, नहीं, वो अपनी स्ट्रेटेजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी करता हूं। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज आएगी, आए फिरौन, आए निमरूद, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद तू कितना जुल्म करेगा, जितना तेरे बस में है ना तो जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। का अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटेजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाता है। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत पे पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है, उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आजाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, लकड़ कितनी मेहनत लगी उनको, यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। ये भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का ये काम नहीं है। आग बुझा देता? नहीं। आंधी लाता, आग बुझ जाती? नहीं। तेज हवाएं चलाता? नहीं। मैदान को बना दिया, का तू आग चला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और ये भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं,
اور جب ابراہیم کو، اب یہاں پہ دو کیریکٹر ہیں، دشمن کا کیریکٹر پوری انرجی کر کے ولی خدا کو مارنا چاہتا ہے، اللہ کا کیریکٹر صبر کر کے دیکھتا رہا، ابراہیم کا کیریکٹر جسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مدد کا منتظر نہ رہا۔ یہی سوچ امام حسین کی ہے۔ مولا حسین کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ خدا میری مدد کرے گا، کہ حسین تو وہ کر جو تیرا کام ہے، میں وہ کروں گا جو میرا کام ہے۔ یا علی، جب جبرائیل نے کہا ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابراہیم بولوں خدا کو کہ تیری مدد کرے، یہ نبی خدا ہے، یہ ابو الانبیاء، یہ ابو الائمہ، یہ جد حسن و حسین ہے۔ کہ جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے رب کو نہیں پتا؟ تو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے جلنا پسند تو ابراہیم کو جلنا پسند، اگر وہ بچانے پہ آئے بچا سکتا ہے، ابراہیم بچنے پہ راضی، ابراہیم اس کی رضا پہ راضی ہے۔ یہی جملہ کربلا میں حسین نے کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامرے، اے خدا بس تو دیکھتا جا، اگر تو راضی ہے تو حسین بھی قدموں کو بڑھاتا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی مدد خدا کا منتظر نہیں تھے، کیونکہ حسین قرآنی اصولوں پہ چل رہے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ اس اصول قرآنی پہ مولا حسین کو یقین تھا، لیکن خدا نے ابراہیم کو کیسے بچایا؟ جیسے آب نمرود میں ابراہیم کو پھینکا گیا تو آواز آئی یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ کو بجھایا نہیں کہ تیری گرمی بھی گرمی رہے لیکن ابراہیم کو نہ جلانا۔ اب لشکر دشمن کا لگا ہوا، مجمع پورا دیکھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، جو کر سکتا تھا نمرود نے کیا، لیکن اسی آگ سے جب صحیح سالم ابراہیم باہر نکلے پورا لشکر پریشان ہو گیا۔ محنت اس نے کی، کتنا کام کرتا حضرت ابراہیم یہ پورا مجمع جمع کرنے میں، مجمع دشمن نے لگایا، نعرے ابراہیم کے لگ گئے۔ یہ خدا کا کام ہے، کام دشمن انرجی لگاتا ہے، آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ کہ کبھی گھبرایا نہ کرو، اتنے شیعہ مر گئے اتنے شیعہ مر گئے، جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، جتنا زور لگتا ہے لگنے دو۔ کبھی کہا ان کی مجلس میں جانا بدعت ہے، کبھی کہا ان کا نیاز کھانا حرام ہے، کبھی قلم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہے۔ نقصان ہمارا نہیں کر رہے تھے، اپنوں کے نکاح باطل کر رہے تھے۔ فائدہ پھر بھی مولوی کا ہو رہا تھا نا، ان کے مولوی کا، ہمارا تو کوئی فائدہ تھا بھی نہیں۔ یعنی نقصان وہ اپنا کر رہے ہیں، انرجی لگا لگا کر۔ آج وہ ساری چپیڑیں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہیں، جب ان کی نسلیں، ان کے بڈھے بول رہے ہیں کہ پوری زندگی تو نے ہمارے نکاح باطل کی، آج پتا چلا نکاح باطل تھا ہی نہیں، پوری زندگی تم نے ہمیں جھوٹ بولا۔ آج میڈیا سے ثابت ہو گیا، شیعوں کی مجلسوں سے ثابت ہو گیا، ان کی مجلسوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ باطل کتنا ابھرے گا، بالآخر حق ابھر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو خدا کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ان دی اینڈ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ دشمن کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ پہلے دشمن کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھ تیرا دشمن کیسا تھا، واللہ اگر کربلا نہ ہوتی نا، بنی امیہ کا چہرہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہوتا۔ آج بھی لوگ یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اب تصور کرو یزید اگر اپنی یزیدیت نہ کرتا، وہ مسلمانوں کا کوئی پانچواں یا چھٹا خلیفہ بھی بن جاتا، یہ عقیدہ ان کا ہو جاتا۔ امام حسین اس کے چہرے کو ظاہر